رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کھجور کا درخت۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر ہوا۔ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کے کھجور کا درخت دیوار کے درمیان آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنے کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کے کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کر لیا کہ وقتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنا کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو تو تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم عالیشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسی عظیم عالیشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال متاع کی لالچ اور متاع اڑ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ وہ صحابہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، ہاں جی، کیوں نہیں۔ مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ایک ہی محل کی تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں بیٹھے پانی کا ایک کنواں، وہ باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیواروں دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ قسم کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ عباد ادا نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم مجھے اپنے کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنواں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے گہری یقینی سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، تو کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے عباد ادا کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل جائے گا یا نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ عباد ادا نے خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عباد ادا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کچھ فرمایا، اور اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب ذات نے جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب عزت جو دو کرم میں بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ عباد ادا، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کثرت تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ کاش وہ عباد ادا ہوتا۔ عباد ادا وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی سے چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر سے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں 4 دیواروں سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری میں خوابوں اور صلاحیتوں کی اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، عباد ادا، کتنے میں بیچا یہ سب کچھ؟ عباد ادا نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے بھیجا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا ہے۔ عباد ادا کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، عباد ادا، تو نے منافع کا سودا کیا۔ عباد ادا، تو نے منافع کا سودا کیا۔